بزرگان دین کے موتیوں جیسے اقوال جو آپ کی سوچ بدل کر رکھ دیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں کہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں بہت کم لے کر جاؤ کیونکہ اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ جو شخص اس لیے مظلوم کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے اس کا حق دلوائے، اسے اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم پھسلیں گے۔ اچھی رائے دو، اچھی گفتگو کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہو۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی ہے۔ اپنے کانوں کو فحش کلام سننے سے بچاؤ جیسے زبان کو فحش سے بچاتے ہو، اس لیے سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ علم کا مزہ اسے آتا ہے جس نے تنگ دستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام ہے۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ جس نے خود کو دل سے پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ محبت خدا کی امانت ہے اور وہی محبت پائیدار ہے جو صرف خدا کے لیے ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اس کا ہر کام نیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 30 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے تو آپ کبھی طاقتور اور عقل مند بننے کی امید نہ رکھیں۔ جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ملتا ہے۔ وحشت کو بغیر عمل کے طلب کرنا بجائے خود ایک گناہ ہے۔ جو شخص کثرت خواہشات سے اپنے دل کو مردہ بنائے اس کو لعنت کے کفن میں لپیٹو اور ندامت کی زمین میں دفن کرو، اور جو نفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے اس کو رحمت کے کفن میں لپیٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کرو۔ جس کو اللہ تعالیٰ مقبول کرتا ہے اس پر ظالم مسلط کرتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے۔ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو پہلے حق کا شکر ادا کرو پھر اس شخص کا، کیونکہ خدا نے اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے۔